ناظرین اکرام، کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سی جگہ ہے جہاں صرف ایک مرتبہ سورج طلوع ہوا؟ کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سی قبر ہے جو اپنے ساتھی کو ساتھ لے کر چلتی پھرتی رہی؟ کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سی 4 چیزیں ہیں جن میں روح تو تھی لیکن وہ ماں کے پیٹ میں نہیں تھی؟ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ان سوالوں کے جواب تو آپ ہمارے اس ویڈیو کو انت تک دیکھیے، اور یہ کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دراصل یہ سوال آئے تھے رومیوں کی طرف سے۔ قصہ یوں ہے کہ شاہ روم کا دربار سجا ہوا تھا، لوگوں کی اکثریت گہری سوچ و فکروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب رومیوں نے مسلمانوں سے مسلسل شکست کھانے کے بعد ہار مان لی تھی۔ مسلمانوں کی شجاعت کی دھاک ان پر بیٹھ چکی تھی۔ اس کے بعد گویا انہوں نے طے کر لیا تھا کہ اب ان کی لڑائی میدان جنگ میں ہرگز نہیں ہوگی، اگر ہوگی بھی تو کسی اور محاذ پر۔ یہ محاذ کون سا ہوگا، یہی طے کرنے کے لیے دربار کا ہر فرد غور و فکر کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد شاہ روم کے ایک وزیر نے ہاتھ باندھ کر عرض کی، آقا نعمت، میرے ناقص ذہن میں ایک تجویز آئی ہے۔ شاہ روم نے گہری نظروں سے وزیر کو دیکھا اور بھاری آواز میں بولا، جلدی سے بیان کرو، شاید اس مسئلے کا کچھ حل نکل آئے۔ بادشاہ سلامت، مسلمان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا دین ایک سچا دین ہے، اور ان کا یہ دین بذریعہ وحی ایک آدمی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان تک پہنچا ہے۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں ان کا مقابلہ ہم صرف اپنے علماء کے ذریعے ہی کر سکتے ہیں۔ علماء کے ذریعے؟ شاہ روم کو حیرت ہوئی۔ جی میرے آقا، ہمارے عالم اپنے علم کی روشنی میں ان سے ایسے مشکل اور پیچیدہ سوال کریں جن کا جواب دینا ان کے لیے ناممکن ہوگا۔ اس طرح ان کے سچائی کے دعوے کو جھٹلایا جا سکے گا۔ شاہ روم کو یہ تجویز بہت پسند ہے۔ اس نے اپنے علماء کو طلب کیا اور اپنا مدعا ان کے سامنے رکھا۔ علماء نے شاہ روم کی فہم و فراست کو سراہا اور اسے یقین دلایا کہ چند دنوں میں وہ ایسے سوال بنا لائیں گے جن کا جواب دینا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہوگا۔ چند دنوں کے بعد دربار پھر لگا ہوا تھا۔ شاہ روم کے درباری علماء نے ایک سوال نامہ تیار کر کے اس کی خدمت میں پیش کر دیا تھا۔ شاہ روم نے سوال پڑھا تو وہ بھی حیران رہ گیا۔ سوال واقعی بہت مشکل تھے تو شاہ روم بہت متاثر ہوا۔ اسے یقین ہو گیا کہ اہل عرب ان سوالوں کے جواب کبھی نہیں دے پائیں گے۔ چنانچہ ایلچی کو سوال نامہ دے کر بھیج دیا گیا۔ یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا واقعہ ہے۔ شاہ روم کا ایلچی خط لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور خط پیش کرتے ہوئے گزارش کی، شاہ روم کو چند مسائل میں پیچیدگی کا سامنا ہے، اپنے علم کی پیاس بجھانے کے لیے اس نے آپ کے پاس یہ خط بھیجا ہے۔ ان سوالوں کے جواب مانگے ہیں۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط میں جو سوالات تھے انہیں پڑھا تو مسکرا دیے۔ یقینی طور پر شاہ روم ان کا امتحان لینا چاہ رہا تھا۔ انہوں نے بغیر کسی غور و فکر اور ہچکچاہٹ کے اپنے خط اپنے ایک بہترین صاحب علم کے پاس بھیج دیا۔ انہوں نے سوالات پڑھے، انہیں ان کے جواب تلاش کرنے میں ذرا بھی دقت پیش نہ آئی۔ انہوں نے قلیل وقت میں ان کے جامع قسم کے جواب تحریر کر دیا۔ سوال کچھ یوں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب کلام کون سا ہے؟ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ اور نمبر 3 سوال تھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والی عورت کون ہے؟ وہ کون سی 4 چیزیں ہیں جن میں روح تو تھی لیکن وہ ماں کے پیٹ میں نہیں تھی؟ وہ کون سی قبر ہے جو اپنے ساتھی کو ساتھ لے کر چلتی پھرتی رہی؟ وہ کون سی جگہ ہے جہاں سورج صرف ایک بار طلوع ہوا؟ قوس قزح کیا ہے؟ مجرا کیا ہے؟ اس صاحب علم ہستی نے جو جواب تحریر کیا وہ کچھ یوں تھے، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کلام سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والے انسان
حضرت آدم علیہ السلام ہیں، کیونکہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا تھا۔ اپنی روح بھی ان میں اللہ رب العالمین نے پھونکی، ان کو فرشتوں سے سجدہ کروایا اور تمام چیزوں کے نام بھی سکھائے۔ عورتوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والی عورت مریم بنت عمران ہے۔ وہ 4 چیزیں جن میں روح تو تھی مگر وہ ماں کے پیٹ میں نہیں تھی، وہ یہ ہیں: آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی، ابراہیم علیہ السلام کا مینڈھا جو اسماعیل علیہ السلام کی جگہ قربان کیا گیا، وہ قبر جو اپنے ساتھی کو ساتھ لے کر چلتی پھرتی رہی، وہ مچھلی تھی جو یونس علیہ السلام کو ساتھ لے کر چلتی پھرتی رہی۔ ناظرین کرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مزید سوالوں کے جواب جانیں تو آپ ہمارے دوسرے ویڈیو کا انتظار کریے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے۔